جہانگیر میں ایک عالم تھے مولانا فضل علی مرحوم، جن کا میں کبھی کبھی پشتو شعر پڑھتا ہوں. فارسیات کے امام تھے اور پشتو شعر سخن کے. تو ان کا بیٹا جو تھا وہ ہندوستان میں ایک کیس میں مبتلا ہوا اور جیل چلا گیا. تو انہوں نے جیل کے افسر کو خط لکھا. تو جیل کا افسر جو تھا ہندو تھا، خط دیکھ کے چومتا تھا بار بار اور بار بار کہتا تھا افسوس دنیا میں ایسی انگلی ابھی ہے جو یہ خط لکھ رہی. اور ان کے بیٹے کو رہا کیا، کہا کہ نکلو جیل سے. جس باپ کا یہ خط ہو اس کا بیٹا جیل میں نہیں ہو سکتا. اور خط دکھا کے کہا کہ شرم کرو، آپ کے والد جیسے قابل اس وقت ہندوستان کی زمین پر کوئی نہیں، صرف خط دیکھ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ شاگرد کو جب خط لکھتے تھے، ایک خط لکھتے تھے عمر بھر میں، اس میں 100 نصیحتیں ہوتی تھی، ہر شاگرد کو مختلف، اور ہر نصیحت کی ایک جلد میں شرح ہوتی تھی. کلام الملوک کی ملوک الکلام. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور نہ تھے آپ کہ پڑھتے اس قرآن سے پہلے کوئی لکھی ہوئی چیز. ولا تخطه بيمينك، اور نہ لکھ سکتے تھے دائیں ہاتھ سے. اذا لارتاب المبطلون، اس وقت شک کرنے لگتے باطل پرست لوگ. خود میں یعنی حیوان ناطق تو ہوں لیکن حیوان کاتب نہیں. لیکن املا جو میرا ہے وہ ضرب المثل ہے. مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم نے 2-3 تحریریں دیکھی تو یہاں دیکھنے آئے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ املا ہے یعنی میں لکھواتا ہوں، حضرت دنگ رہ گئے، فرمایا یہ ایک علیحدہ کرامت ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اگر خواہی کہ شوی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس. اگر اچھا خط چاہتے ہو تو لکھو لکھو لکھو، اتنا لکھو کہ دنیا تنگ آئے. یہ نہیں کہ بیت الخلاء میں لکھو. اگر خواہی کہ شیخ بیت الخلاء میں لکھ رہا ہے، یعنی ایسے اصیل پیدا ہوا ہے. بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے عورت کے بجائے کسی اور جانور کا دودھ پیا ہوتا ہے. کتابوں میں لکھ رہے جی، کتاب وقف ہے مدرسے کی، اس پہ نہیں لکھ سکتے آپ. میں جب بنوری ٹاؤن پڑھتا تھا تو میرے پاس جو بخاری شریف مسلم شریف تھی وہ مجھ سے پہلے 26 لڑکوں نے پڑھی تھی. نمبر لکھے ہوئے تھے جگہ جگہ، لیکن ان کا نام نہیں تھا اس میں، تو میں نے بھی نام نہیں لکھا، صرف نمبر لکھا. اور مجھے روز اس بات کا افسوس ہوتا تھا کہ 26 لڑکوں نے اس میں 26 سال گزارے، کتاب بالکل نیو برانڈ ہے. تو میں کہتا تھا کہ مجھ سے تو ایسا نہیں ہو سکے گا، مجھے روز رونا آتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اپنی کتابیں خریدی، وہ جامع کی جمع کرا دی. اس میں یہ فائدہ ہوا کہ اپنی کتابوں پر، میرے پاس تقریباً سب اپنی کتابیں، استادوں کی تقریروں کے بعض اقتباسات لے کے، میرے ہدایہ اول سے لے کر ہدایہ ثالث تک مفتی ولی حسن صاحب کی تقریر لکھی. اور ایسی کہ ابن الحمام اور مولانا عبدالحی آ جائے تو اپنی اصلاح کر لے. حضرت پڑھاتے وہ کہتے تھے کہ اب جو میرے خلاف مولانا عبدالحی نے لکھا ہے سب غلط ہے. اس وقت ہم نہیں سمجھتے تھے، اب جو دیکھتے ہیں تو واقعی غلط ہے. جس طرح بخاری کا دنیا میں 2 مدرس تھے، مولانا انور شاہ کے بعد ہندوستان میں مولانا حسین احمد مدنی اور پاکستان میں مولانا یوسف بنوری. اس طرح ہدایہ اور ترمذی کے پاکستان میں 2 مدرس تھے، ایک مفتی محمود اور دوسرے مفتی ولی احسان. مولانا مفتی عبد القدیر جو حضرت مولانا سرفراز کے بھی شیخ تھے، وہ ہدایہ ثالث پڑھاتے تھے. راجہ بازار تعلیم القرآن میں بیٹھا ہوا تھا. درس کے بعد مجھ سے پوچھا کہاں سے آیا؟ میں نے کراچی سے.
کس سے پڑھایا جائے سر؟ میں نے کہا مفتی ولی حسن سے. کہا وہ بہت اونچے ہیں، اس جیسے میں نہیں پڑھا سکتا، وہ بہت بڑے فقیہ ہیں. حالانکہ مفتی صاحب ان کے شاگردوں کے شاگرد. بعض کتابوں کی خصوصیت ہوتی ہے، جیسے دنیا کے اندر بہت کتابیں لوگ پڑھاتے ہیں، لیکن جس طرح نور الرضا اور گلستان میں پڑھا سکتا ہوں کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. اللہ کے فضل سے بالکل پوری دنیا میں کوئی نہیں پڑھا سکتا. اس کے لیے وہ ذوق، وہ باغ و بہار مزاج چاہیے، اور وہ ہوتا نہیں لوگوں کا. فرمایا کہ نہ تم پڑھ سکتے ہو نہ لکھ سکتے ہو، تو پھر کیا چیز ہے یہ؟ اتنا بڑا منصب کس چیز کا؟ بل ہوا آیاتم بینات، بلکہ وہ آیت واضح، فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا. اصل علم سینے کا ہے، نہ کہ سفینے کا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ. حضرت بنوری کے انتقال پر علماء نے مضامین لکھے، تو ہمارے بزرگ اور حضرت کے داماد اکبر مولانا محمد تواسین صاحب مجلس علمی میں بیٹھتے تھے. مجلس علمی میں 40,000 کتابیں تھیں، تو انہوں نے وہ سب کتابیں لکھ دی کہ مولانا بنوری نے یہ پڑھی، کیونکہ وہ مولانا کو توفانہ تھا. استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب ہنستے تھے اور فرماتے تھے کہ مولوی تحسین کو کیا پتہ ہے. حضرت بنوری جب مصر اور قاہرہ اور فلسطین اور ترکیہ گئے ہیں تو وہاں انہوں نے لاکھوں کتابیں دیکھی. کہ یہ تو بہت تھوڑی لکھی انہوں نے. تو عالم کے سینے میں جو علم ہے وہ کتاب میں نہیں ہو سکتا. سمجھیے بات. عالم کہتے اس کو ہے کہ جس کا سینہ آباد ہو. ہمارے استاد مولانا معاذ الرحمان صاحب مرزا ڈیر والے جو بنوری ٹاؤن میں استاد تھے، اس سے پہلے وہ مکہ مکرمہ سولتیہ پڑھاتے تھے. جس وقت فیصلہ ہوا وہاں سے چھوڑنے کا اور پاکستان آنے کا، تو مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی وہاں آباد تھے، جنہوں نے امام الاثر سے 6 مرتبہ بخاری پڑھی تھی اور جن کے فاضلانہ قلم سے فیض الباری لکھی گئی. تو مولانا نے مولانا بدر عالم میرٹھی سے پوچھا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور علم میں کبھی ایسی مشکلات پیش آتی ہے جس کا حل کتاب میں نہیں ہوتا، تو پاکستان میں کس سے رجوع کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری سے رجوع کریں. مولانا معاذ الرحمان کہتے تھے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ ہم صوبہ سرحد کے تھے اور وہاں کے بڑے عالم شمس العلماء مولانا شمس الحق افغانی تھے. تو کب میں نے بات دوبارہ کہا کہ وہ کراچی میں ہوتے ہیں اور میں صوبہ سرحد میں ہوں. ہمارے قریب میں مولانا شمس الحق صاحب مولانا عبدالحق صاحب ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ علم کی مراجعات مولانا بنوری سے کریں. میں نے کہا کہ مولانا شمس الحق صاحب کو نہیں جانتے ہو کیا؟ بہت خوب جانتا ہوں. فلسفہ اور منطق اور سائنس جدید اور قدیم کا امام ہے، لیکن جہاں تک قرآن و سنت اور فقہ اسلام کا تعلق ہے، پاکستان اور ہندوستان کی زمین پر محمد یوسف جیسا کوئی نہیں. مولانا فرماتے تھے معاذ الرحمان کہ مجھے پھر بھی تسلی نہیں رہی. میں نے کہا کہ یہ دونوں اکٹھے ساتھی رہے ہیں، حق کے رفاقت ادا کرتے ہیں. کہا خدا کا کرنا یہ تھا، حضرت بنوری کی کرامت تھی کہ کراچی ان کے ہاں تقرر ہو گئے. کہا جب میں نے قریب سے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ مولانا بدر عالم کی رائے خالص علمی اور دیانت کی، اور واقعی حضرت بنوری کا علمی مقام بہت اونچا ہے. سبحان اللہ.